بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے روز پرویز نے اپنے بیٹے شرویہ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ محل سے باہر نہیں جا سکتا اور محل کے اندر وہ حرم کے کمروں کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ شرویہ نے باپ کو کھری کھری سنا دی۔ باپ بیٹے میں خاصی بد کلامی ہوئی۔ میں تمہارا یہ جرم معاف نہیں کر سکتا، کسریٰ پرویز نے کہا، اور معاف کرنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں، شرویہ نے کہا۔ اسی روز انہی حاکموں میں سے ایک جو شرویہ کے ساتھ شکار کھیلنے گئے تھے شرویہ سے ملا۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، حاکم نے شرویہ سے کہا۔ کسریٰ کو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کو محل سے نکال دیتا، لیکن لڑکی آپ سے چھین کر اپنے پاس رکھ لی ہے۔ میں نے کسریٰ کو اپنا باپ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، شرویہ نے کہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسریٰ پرویز عیش و عشرت میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، حاکم نے کہا۔ ادھر مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے ہیں، رومی الگ ہمارے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، صرف آپ ہیں جو سلطنت فارس کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے حاکم کئی بار شرویہ سے ملے اور اس کے ساتھ اس کے باپ کے خلاف باتیں کی۔ جرنیل نے تو اسے بہت ہی زیادہ بھڑکایا۔ سب اسے یہی کہتے تھے کہ اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر رہا ہے۔ شرویہ نوجوان تھا، اس لیے ازدیبہ جیسی لڑکی کے متعلق اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو گئے۔ وہ اب کسریٰ پرویز کو باپ نہیں بلکہ رقیب کہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد پرویز کو کہیں باہر جانا تھا، وہ چلا گیا تو ایک رات باغ کے ایک گوشے میں شرویہ اور ازدیبہ کی ملاقات ہوئی۔ مجھے اپنے بوڑھے اور ظالم باپ سے آزاد کرواؤ، ازدیبہ روتے ہوئے بار بار شرویہ سے کہتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ آئی تھی، میں تمہاری ہوں، اگر تمہارے باپ نے مجھے نہ چھوڑا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تم نہیں مرو گی، شرویہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کسریٰ پرویز مرے گا اور وہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ یہی ازدیبہ کسریٰ پرویز کے ساتھ ہوتی تو اسے شرویہ کے خلاف مشتعل کرتی رہتی۔ اس کے نتیجے میں پرویز شرویہ کو بہانے تراش کر ڈانٹ دیتا اور اس پر پابندیوں میں اضافہ کر دیتا تھا۔ کسریٰ پرویز 4-5 دنوں بعد واپس آیا۔ اس عرصے میں ازدیبہ 2 بار شرویہ سے ملی۔ اس نے اپنے دلکش جسم اور قیامت خیز شباب کی حرارت سے اور زبان کے جادو سے شرویہ کو باپ کا جانی دشمن بنا دیا۔ اس دوران جرنیل اور 4-5 اعلیٰ افسر شرویہ سے ملتے رہے اور اس کے دماغ پر نقش کر دیا کہ کسریٰ فارس وہی ہے، اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ کسریٰ پرویز واپس آ گیا۔ 1-2 دنوں بعد وہ ازدیبہ کو ساتھ لیے تخت طاؤس پر بیٹھا تھا۔ شرویہ بھی دربار میں موجود تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی پیغام لے کر آ گیا، جو کسریٰ پرویز نے پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو۔ شرویہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا کہ پرویز ازدیبہ کے بالوں، گالوں اور ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر عراق میں داخل ہو گیا۔ سلطنت فارس کی فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری آدھی بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ فارس کی فوج نیم زیرہ پوش تھی۔ اس کے باوجود مجاہدین اسلام نے فارس کی فوج کو ہر میدان میں پسپا کیا اور ان کے ہر قلعے پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور فارسی اپنے زخمیوں اور لاشوں کو چھوڑ کر پسپا ہوتے چلے گئے۔ مجاہدین کے سپہ سالار خالد بن ولید اور ان کے دستے راست مثنہ بن حارثہ تھے۔ مجاہدین اسلام نے دریائے فرات کے کنارے پر بیشتر شہر اور قصبے فتح کر لیے اور اب وہ مدائن کی طرف بڑھ رہے تھے، جو سلطنت فارس کا دارالحکومت تھا۔ مدائن محلات کا شہر تھا، یہ فارس کے بادشاہوں کی گدی تھی۔ یہ ایک ہنستا مسکراتا بارونق شہر تھا، لیکن اس شہر کی مسکراہٹیں غائب ہو گئیں اور سارے شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے راستے میں آنے والے شہروں سے بھاگے ہوئے لوگ مدائن پہنچ رہے تھے۔ ان میں زرتشت کے پجاری اور عیسائی تاجر بھی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت تھا جسے مسلمانوں سے بچانے کی خاطر وہ بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ قلعوں اور میدان جنگ سے بھاگے ہوئے افسر، عہدیدار اور سپاہی بھی مدائن پہنچ رہے تھے۔ شہری بھی خاصی تعداد میں پہنچے تھے۔ انہوں نے مدائن میں مسلمانوں کی دہشت پھیلا دی۔ ایک روز فارس کے امراء، وزراء اور کئی زعماء اکٹھے ہوئے۔ کیا تم سب سلطنت فارس کی یہ ذلت و رسوائی برداشت کر رہے ہو؟ ان میں سے سب سے زیادہ معمر امیر نے کہا۔ ذلت و رسوائی نہیں، تباہی کہیں، ایک اور امیر بولا۔ آدھے سے زیادہ عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہماری وہ فوج جس نے روم کے ہرکل کو شکست دی تھی، اب عرب کے پسماندہ بدوؤں کے آگے پسپا ہوتی اور ہتھیار ڈالتی چلی آ رہی ہے۔ زرتشت کی لعنت ہو ہم پر کہ ہم مدائن بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے چلتے بنے۔ اب آپ بولیں محترم بزرگ۔ میں نے جو کہنا تھا وہ تم نے کہہ دیا ہے، معمر بزرگ نے کہا۔ تم سب جانتے ہو کہ اس تباہی کی وجہ کیا ہے، خانہ جنگی۔ یہ بھی ایک قسم کی خانہ جنگی ہے۔ ایک گروہ ایک آدمی کو تخت پر بٹھاتا ہے تو دوسرا گروہ اسے قتل کر کے اپنے آدمی کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ تمام بادشاہ قتل ہونے کے ہی قابل تھے۔ اگر ہم یہ خونی کھیل تماشائیوں کی طرح دیکھتے رہے
तो सुल्तनत फारस का नामो निशान मिट जाएगा। खुद हम लोग जो यहाँ बैठे हैं एक दूसरे के हक में मुखलिस नहीं, हम अंदर से एक दूसरे के खिलाफ हैं। ज़रा सोचो कि सुल्तनत फारस ही ना रही तो क्या मुसलमान या रूमी तुम्हें ये हैसियतें, ये रुतबे देंगे जो हमें हासिल हैं? हम गुलाम होंगे, हमारी बेटियां लोंडियां बना ली जाएंगी, और तुम जानते हो कि और क्या कुछ हो जाएगा। वो हम जानते हैं, एक और ने कहा। यह बताएं कि अब हमें करना क्या चाहिए, हमारे पास बातों का वक्त नहीं। मैंने पहले सोचा था कि मुसलमानों को दौलत, शराब और इंतहाई हसीन लड़कियों के जरिए कमज़ोर कर दिया जाए। मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा, यहूदी हमारे साथ हैं, ईसाई हमारे साथ हैं, खुद फारस में एक से बढ़कर एक हसीन लड़की मौजूद है। दौलत की हमारे पास कमी नहीं, हम ये हरबे पहले भी आजमा चुके हैं, लेकिन मुसलमान इस जाल में आने वाली कौम नहीं। यहूदी लड़कियों को मुसलमान ज़ाहिर करके मुसलमान कबीलों के बाद सरदारों की बीवियां बनाया गया था। उन लड़कियों में से 3 तो मुसलमानों के अखलाक से इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, और बाकी कत्ल हो गई क्योंकि उनकी असलियत ज़ाहिर हो गई थी। वो कैसे? वो इस तरह कि उन्हें यह काम दिया गया था कि मुसलमान औरतों में फारस की फ़ौज की दहशत फैलाएं। मुअम्मर दानश्वर ने कहा, और अपने खामदों को भी डराती रहें कि फारस की फ़ौज में हाथी हैं जो दुश्मन की फ़ौज को कुचल देते हैं। उन लड़कियों को बताया गया था कि अपने खामदों के साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करें कि वो पागल हो जाएं, लेकिन मुसलमान सिर्फ जज्बा जहाद से पागल हुए जा रहे हैं। इसी तरह उन लड़कियों की असलियत खुल गई और वो कत्ल हो गई। बाकी रही दौलत, कले जो मुसलमानों ने फतह कर लिए हैं सोने चांदी से भरे हुए थे। उनके सिपा सलार ने माले गनीमत अपने लश्कर में तकसीम करके बाकी अपने खलीफा को भेज दिया। मुझे तवक्को थी कि ये सलार इतना ज़्यादा मालो दौलत देखकर खुद मुख्तारी का ऐलान कर देंगे और मफतूहा इलाकों में अपनी बादशाही कायम कर लेंगे, लेकिन ये लोग अपने खलीफा और अपने मरकज़ को धोखा नहीं देते। उनकी फतह की वजह भी यही है, एक वजीर ने कहा। सबसे बड़ी वजह एक और है, मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा। उन मुसलमानों में खुशामद पसंदी की लानत नहीं है। मैंने मालूम करवाया है कि कोई आदमी अपने खलीफा की, अपने अमीर की और अपने सालार की खुशामद नहीं करता। उनके यहाँ शाही दरबार नामी कोई चीज़ नहीं। खलीफा मस्जिद में बैठकर हुक्म जारी करता है, और जिस किसी को कोई एतराज़ हो तो वो बेधड़क एतराज़ करता है। और फारस की शहनशाही को खुशामदी दीमक की तरह खा रहे हैं। तहत पर कत्लो गारत खुशामदियों ने करवाई है। खुशामदी को अपना मफाद अजीज होता है, और खुशामद ऐसा मीठा जहर है जो पत्थर को भी पिघला देता है। अब मैं असल बात पर आता हूँ। अहद करो कि हम में कोई भी खुशामद नहीं करेगा और ना किसी से खुशामद की तवक्को रखेगा। खुशामद को जुर्म करार दे दिया जाए। अब हमारा बादशाह उर्द शेर होगा। उर्द शेर में यह खूबी है कि मर्द मैदान है और जंगी क़यादत का माहिर है। हमें इस वक्त बादशाह की नहीं बल्कि लड़ने और लड़ाने वाले कायद की ज़रूरत है। अगर किसी को एतराज़ है तो बोले। सब ने तायीद की और उर्द शेर को बुलाया गया। उर्द शेर नौशेरवा अदल का पोता था। उसे उन उमरा वगैरह ने ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि वो सुल्तनत फारस को संभाले। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं तो क्या मैं उसे कबूल नहीं करूंगा? हमारी फौज की शिकस्तों पिसपाई की वजह आपस की दुश्मनी और खून खराबा है। इसकी जिम्मेदारी आप लें। मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा। मैं वहां जाऊंगा जहां मुसलमान फतह पर फतह हासिल कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद को मुसलमानों ने आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता बना रखा है। मैं उसे जिंदा पकड़ कर लाऊंगा। और वो महाज पर चला गया। उर्द शेर अब सिर्फ जर्नैल ही नहीं था बल्कि शहनशाह फारस भी था। वो बगोले की तरह महाज पर गया। उसने अपनी फौज के अफसरों को बुरा भला कहा, छोटे कमांडरों को गालम गलोच की, फौज से खिताब किया, सिपाहियों को शर्म दिलाई और ऐलान किया कि भगोड़ों को घोड़ों के सुमों तले रोन दिया जाएगा और पिस्पा होने वाले अफसरों और ओहदेदारों को उन जेलों में जिंदा फेंक दिया जाएगा जिनमें मगरमच्छ रहते हैं। अरब के उन बदबुओं को इराक से निकाल दो। खालिद बिन वलीद को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। उनके सालारों को जिंदा पकड़ लाओ। मैं तुम्हें मदीना में देखना चाहता हूँ। वो धमाकू जैसी आवाज में बोल रहा था। उसकी आवाज पुरअज़म थी। वो बढ़ नहीं हाँक रहा था। फारस की फौज उस वक़्त की जबरदस्त फौज थी जिसके मुकाबले में मुसलमानों के लश्कर कोई हैसियत ही नहीं रखते थे। ये तो ममोले और शहबाज की लड़ाई थी। लेकिन फारस की फौज पिस्पा होती ही चली जा रही थी और उर्द शेर भी अपनी फौज की इस पिस्पाई को रोक ना सका। मुसलमानों में वो कौन सी ताकत थी जिसके आगे फारस की फौज पिस्पा होती चली जा रही थी? इस सवाल का जवाब इस एक वाकया से मिलता है। खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर एक शहर मनीशिया तक पहुंचा। सुल्तनत फारस के उस शहर को दौलतमंदों का शहर कहा जाता था। वहां अमीर कबीर ताजर, जागीरदार और शाही खानदान के परवरदा लोग रहते थे। खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ उस कलाबंद शहर को मुहासरे में लेने लगे
تو دیکھا کہ شہر کے تمام دروازے کھلے پڑے ہیں اور شہر کی دیوار پر ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا۔ اسے دھوکہ سمجھا گیا۔ خالد بن ولید نے خطرہ مول لے لیا اور سوار دستے کو شہر میں بھیجا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ سواروں کے پیچھے مزید سواروں اور پیادوں کو اندر بھیجا گیا۔ خالد بن ولید بھی اندر چلے گئے۔ شہر میں خاموشی تھی۔ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اگر کوئی جاندار نظر آتا تو وہ بلیاں، کتے اور پرندے تھے۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ اور تلاشی لو۔ کسی بھی گھر میں کوئی انسان نہیں تھا۔ لوگ اپنا سامان اور قیمتی چیزیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ ایسی گھبراہٹ میں بھاگے تھے کہ رقمے اور سونے کے زیورات بھی ساتھ نہ لے جا سکے۔ ایک مکان میں ایک ضعیف العمر بوڑھا پڑا اونگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس شہر پر مسلمانوں کی دہشت اتنی زیادہ طاری تھی کہ یہاں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر ادھر آ رہا ہے تو سب سے پہلے فوج کے افسر شہر سے بھاگے، پھر فوج بھی نکل گئی۔ لوگوں کو فوج پر ہی بھروسہ تھا۔ وہ بھی بھاگ گئی تو لوگ بھی اٹھ دوڑے۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ تمام گھروں سے قیمتی اشیاء باہر لا کر ایک جگہ اکٹھی کر لی جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریشمی کپڑوں اور قیمتی اشیاء کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین یہ سامان دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ انسان کی عیش و عشرت کے لیے اتنا قیمتی سامان بھی ہوتا ہے۔ خالد بن ولید نے دیکھ لیا کہ اکثر مجاہدین خوش ہو رہے تھے کہ انہیں یہ قیمتی سامان ملے گا۔ آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد بن ولید نے حکم دیا۔ یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے فارسیوں کو اتنا بزدل بنا دیا ہے کہ ہماری پیش قدمی کی اطلاع پر ہی بھاگ گئے۔ ان کے مکان اور محل دیکھ لو۔ اللہ جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس سامان کو آگ لگا دی گئی۔ سونا، ہیرے، جواہرات اور رقمیں الگ کر لی گئی۔ ان کا 5واں حصہ مدینہ خلیفہ ابوبکر صدیق کو بھیج کر باقی تمام مال لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تھا مسلمانوں کا کردار اور یہی مسلمانوں کی وہ طاقت تھی جس نے فارس جیسی طاقتور فوج کو پسپائی بلکہ بھگدڑ پر مجبور کر دیا تھا۔ ارد شیر جب خالد بن ولید اور مثنہ بن حارثہ کی طوفانی پیش قدمی کے آگے ناقابل تسخیر چٹان بننے کے لیے نکلا تھا تو اس کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑی تھی، مسلمانوں نے فلاں شہر بھی لے لیا ہے اور فارس کی فوج حوصلے جذبے ہارے بھاگی چلی آ رہی ہے۔ اسے جب یہ اطلاع ملی کہ ہیرا شہر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں تو ارد شیر بیمار پڑ گیا۔ ہیرا اتنا بڑا اور خوبصورت شہر تھا کہ اسے سلطنت فارس کا ہیرا کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے یہ شہر بغیر مقابلے کے لے لیا تھا۔ فرات کے کنارے جو لڑائیاں ہوئیں وہ فارس کی فوج کی پسپائی پر ختم ہوتی رہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو صلاح و مشورے کے لیے بلایا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فارسی ہمیں تھکا رہے ہیں؟ خالد بن ولید نے کہا، یہ ایک جگہ سے بھاگ کر اگلے شہر یا علاقے کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہمیں پہلے سے زیادہ لڑنا اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر یہ فوج کسی قلعے یا میدان میں ہمارے مقابلے میں قدم جما لے گی، ہم تھکے ہوئے ہوں گے اور یہ فوج بڑی آسانی سے ہمیں نہ صرف شکست دے گی بلکہ ہمارا قتل عام کرے گی۔ کیا میرا یہ حکم ظالمانہ ہوگا کہ اگلی لڑائی میں فارس کے کسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، خواہ وہ جنگی قیدی ہی کیوں نہ ہو؟ نہیں ابن ولید، 2-3 سالاروں نے بیک زبان کہا، اور ان میں سے ایک نے کہا، اس سے پہلے کہ ہمارا قتل عام ہو ہم ان کا قتل عام کریں گے جو ان لڑائیوں میں ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ تمام سالاروں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید کی۔ اگلی لڑائی زیادہ خون ریز تھی۔ اس لڑائی کی تفصیلات سنانے کا یہ موقع موزوں نہیں۔ آخر میں یوں ہوا کہ فارس کی فوج جس کی نفری مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا تھی، پسپا ہونے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں پسپا نہ ہونے دیا جائے اور انہیں زندہ پکڑا جائے۔ گھوڑ سوار مجاہدین نے بھاگتے ہوئے فوجیوں کا تعاقب کیا اور انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہیں دریائے حصیف کے کنارے لا کر اس طرح قتل کیا جانے لگا کہ ان کے سر دریا میں گرتے اور جسم کنارے پر۔ فارس کی فوج میں تقریباً آدھی نفری عیسائیوں کی تھی۔ مسلسل 3 دن فارس کی فوج کے آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج کے 70,000 افراد کو قتل کیا گیا۔ ان کا خون دریا میں گرتا تھا۔ دریا کا پانی لال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخوں میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قتل عام کو ظالمانہ کہا ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ کفار کے خون کا دریا بہاؤں گا۔ میں نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ اس عہد کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی 70,000 فوج کو جہنم واصل کر کے اپنے راستے کی رکاوٹ اور مزاحمت کو ختم کر دیا تھا۔ جب یہ خبر ارد شیر تک پہنچی تو اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی پراسرار لوگ
اسے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ اس کی بھوک اور نیند ختم ہو گئی۔ شاہی طبیب اسے صحت یاب کرنے کی سر توڑ کوششیں کرتے رہے، لیکن ارد شیر جو اپنے دور کا فرعون تھا گھلتا اور پگھلتا ہی چلا گیا۔ آخر طبیب اس کا روگ سمجھ گئے۔ انہوں نے محل میں سختی سے یہ حکم جاری کرا دیا کہ ارد شیر تک اپنی فوج کی شکست اور پسپائی کی خبر نہ پہنچنے پائے۔ ارد شیر کو پے در پے شکستوں کا صدمہ لے بیٹھا تھا۔ طبیبوں نے یہ طریقہ بھی آزمایا کہ ارد شیر کو فارس کی فتح کی جھوٹی خبریں سنائی جانے لگیں، لیکن ارد شیر ایسا حقیقت پسند تھا کہ ان خبروں کو سچ نہیں مانتا تھا۔ آخر ایک روز اس صدمے نے اس کی جان لے لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں واپس آنے سے پہلے ہم فارس کی شہنشاہی کی داستان سنا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ہی توہین نہیں کی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کی سلطنت اسی کاغذ کی طرح ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کسریٰ کے محل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی پاداش میں کس طرح قہر نازل کیا۔ ارد شیر مر گیا تو فارس کی شہنشاہی نے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے۔ خطرہ پیدا ہوتا گیا کہ تحت کی وراثت پر ایک بار پھر شاہی خاندان میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ وطن اور قوم پرست امراء وزراء نے ارد شیر کی بیٹی آذرمدخت کو تخت پر بٹھا دیا۔ آذرمدخت جوان سال لڑکی تھی اور بہت حسین تھی، شاہسوار اور تیز زن تھی، اور امور سلطنت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس میں کچھ ایسے ہی جوہر دیکھ کر اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے کچھ اور ہی جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ملکہ فارس بننے سے پہلے وہ شہزادی تھی۔ شہزادوں اور شہزادیوں کو ہر گناہ کی کھلی چھٹی ہوتی تھی، لیکن ملکہ بن کر اس شہزادی پر پوری سلطنت کی ذمہ داری آ پڑی۔ سلطنت کی حالت یہ تھی کہ عراق کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، اور مسلمان اس طاقتور سلطنت کو رونتے چلے آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں فارس کا تخت پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا بن گیا تھا۔ وہاں سیاد خش نام کا ایک جوان آدمی تھا جو شاہی خاندان کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ محل کی دنیا کے باسی جانتے تھے کہ آذرمدخت سیاد خش میں جو دلچسپی لیتی ہے وہ عام قسم کی دلچسپی نہیں۔ انہیں محل کے باہر جنگل میں بھی اکٹھے دیکھا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شہزادی شکار کھیلنے جایا کرتی تھی تو سیاد خش بظاہر اتفاق سے ادھر جا نکلتا تھا۔ یہ شہزادی تخت پر بیٹھی تو اس نے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھ لیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیاد خش کو بے شمار جاگیر عطا کر دی اور اسے حکومت میں ایک اونچا رتبہ دے دیا۔ پھر اس نے سیاد خش کے خاندان پر نوازشات کا می برسا دیا۔ ملکہ عالیہ، ایک روز بوڑھے وزیر نے اسے کہا، آپ کو تخت پر اس لیے نہیں بٹھایا گیا تھا کہ تخت خالی نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی یہ تخت آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ ہم نے آپ میں کچھ خوبیاں دیکھی تھی۔ سلطنت کی حالت دیکھیں اور اس کے مطابق حکم جاری کریں۔ سلطنت کو مسلمانوں سے بچانا ہے، مگر آپ نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کیا میں خود آگے جا کر لڑوں؟ آذرمدخت نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم نے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آدھا خزانہ تو یہ فوج کھا جاتی ہے۔ آج سے یہ میرا حکم ہے کہ قلعے میں یا کسی میدان جنگ میں ہماری فوج شکست کھا جائے تو اس کے جرنیل کو یہاں بلا کر قتل کر دیا جائے۔ ہم بزدلوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ ملکہ عالیہ، وزیر نے کہا، اگر ہم شکست کھانے کے جرم میں جرنیلوں کو سزائے موت دینے لگتے تو اس وقت تک ہم آدھے سے زیادہ جرنیلوں سے محروم ہو چکے ہوتے۔ ملکہ عالیہ، جنگ ایک کی جیت اور دوسرے کی ہار پر ختم ہوا کرتی ہے۔ ایک بار ہارا ہوا جرنیل دوبارہ نہیں ہارا کرتا۔ ہمارے جرنیلوں نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں۔ آپ کے اس حکم کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک جرنیل کو سزائے موت دینے سے ساری فوج میں بغاوت پھیل سکتی ہے۔ آپ جنگ کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ وزیر ہیں، آذرمدخت نے کہا۔ جنگ کی صورتحال پر آپ نظر رکھیں اور جو فیصلہ آپ سے نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے کروائیں۔